بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ سورت کا نام ہے سورہ الفجر، اس لیے کہ پہلی آیت کا لفظ ہی کیا ہے؟ الفجر، اسی بنا پر اس کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تیسری چیز، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر پہلی سورت کے ساتھ دوسری سورت کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے مضمون کے لحاظ سے، تعلق کا ہو یا ربط کا ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے اور یہ بے ربطی نہیں ہے۔ جس طرح بعض انسانوں کی بات ہوتی ہے، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی، اللہ کی کلام اس طرح نہیں ہے، بلکہ ساری صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضمون کے لحاظ سے ملی ہوئی ہیں۔ تو سورہ اعلیٰ میں پیچھے آپ نے پڑھ لیا، دو مضمون بیان ہوئے، ایک اللہ کی توحید اور دوسرا دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب، یعنی دنیا فانی ہے، اس کے اوپر دل نہ لگاؤ۔ یہ دو مضمون تھے سورہ اعلیٰ میں، اور سورہ غاشیہ میں اسی کو مکمل کیا گیا۔ اب سورہ فجر میں اللہ پاک نے سورہ اعلیٰ کے ایک مضمون کی تفصیل بیان کی ہے۔ سورہ اعلیٰ کے وہ مضمون ایک کیا ہے؟ تزہید فی الدنیا، دنیا کی حقارت اور بے ثباتی کا بیان۔ اس صورت میں کیا بیان ہوگا؟ دنیا کی حقارت اور بے ثباتی، یعنی یہ ثابت نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس پر ہی پورا دل نہ لگاؤ کہ دین کو چھوڑو اور دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ تو فانی ہے۔ اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ ربط کا طریقہ سمجھ گئی ہو؟ سورہ اعلیٰ میں بیان ہوئے دو مضمون، ایک اللہ کی توحید، نمبر دو دنیا سے، اس کو تعبیر کر دیتے ہیں، لکھا ہوتا ہے تزہید فی الدنیا، یا زہد پیدا کرنا، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا۔ تو اب اس میں یہ دوسرا مضمون بیان ہے سورہ فجر میں، اسی کے ساتھ یہ ربط میں جڑی ہوئی ہے۔ آگے اگلی بات دیکھ لیں، سورت کا، ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے یا موضوع ہوتا ہے۔ ہر سورت کا ایک دعویٰ جو تعبیر کرو کہ وہ سورت ایک دعویٰ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، پوری سورت میں اس دعوے پر کچھ اور چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ بیان ہوتا ہے ماننے والوں کے لیے بشارت، کبھی یہ ہوتا ہے نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا، اس کو تخویف کہتے ہیں، اور کبھی اس دعوے کے لیے دلائل ہوتے ہیں، دعوے کے لیے دلائل ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ حب مال، دنیا کے مال کی محبت کی اہانت،
کہ بھائی اس کے ساتھ ایسی محبت نہ کرو کہ تم سے دین چھوٹ جائے. یہ اس کی اہانت کو بیان کیا اس صورت میں. یہ صورت کا دعویٰ ہے. اب مضمون کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا آپ کے پاس قرآن ہیں تو سمجھنے کے لیے اس طرح بھی ایک ہوتا ہے کہ مضمون ہر آیت کا آپ پہلے لکھ لیں پھر ترجمہ کر لیں، یا آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیں تاکہ تکرار ہو جائے. تو دیکھیں یہ صورت شروع ہوئی والفجر ولیال، آگے آیت آتی ہے حل فی ذالک قسم الذی حجر. نظر آ گئی ہے؟ یہ یہاں تک اللہ نے یہ بیان کیا والفجر سے لے کر حل فی ذالک قسم الذی، کہ یہ اوقات بڑے عظمت والے ہیں. یہ جو ترجمہ کریں گے مضمون یہ ہے، یہ اوقات بڑے عظمت والے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے آخرت کے لیے ان میں دعا مانگا کرو، دنیا کے پیچھے نہ دوڑو. یہ ہے یہاں تک کا مضمون. یہ اوقات ہیں بڑے عظمت والے، ان میں آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگا کرو اور دنیا کے پیچھے نہ دوڑو. آگے ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد. یہ ہے تخویف دنوی کا نمونہ. کیا بھائی؟ تخویف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ دنیاوی عذاب سے ڈراتے ہیں بندے کو نافرمانیوں کی وجہ سے. ایک ہوتی ہے تخویف دنوی اور ایک ہوتی ہے تخویف اخروی. تو یہ دنیا کی تخویف کا نمونہ ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ کہ دیکھو قوم عاد کو انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی تو اللہ نے دنیا میں ہی ان کو تباہ کر دیا. یہ نمونے آگے سمود الذین جابوا الصخرہ، یہ دوسرا نمونہ ہو گیا. وفرعون ذی الاوتاد، یہ تیسرا ہو گیا. دنیا میں اللہ نے اپنے عذاب جو ان لوگوں پر لائے ہیں ان کو اللہ بیان کر کے ڈراوا پیش کرتے ہیں کہ اس طرح اگر دنیا پر دل لگاؤ گے تو دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، اس میں تو تباہی ہو جائے گی. آگے اللہ پاک نے یہ اخیر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، پہلے ساری تخویف چلی، اس میں کیا ہے؟ بشارت ہے. تخویف ہوتی ہے ڈرانا، بشارت ہوتی ہے خوشخبری دینا. اب یہ تھوڑا سا مضمون ذہن میں آ گئے ہیں. تو اب معنی کریں گے تو یہ باتیں اور زیادہ سمجھ آ جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. والفجر ولیال عشر، لفظی معنی کر لو. والفجر، واو قسم کے معنی میں ہے، قسم ہے فجر کی.
قسم ہے ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ لیال لیل کی جمع ہے، معنی ہے راتیں۔ لیل رات کو کہتے ہیں ایک رات، لیال بہت زیادہ راتیں۔ آگے آ گیا عشرن، عشر عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ 10 کو، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے الشفع جفت کی، والوتر اور طاق کی۔ عربی میں جوت کو کیا کہتے ہیں؟ شفع، اور طاق کو کیا کہتے ہیں؟ والوتر۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب اذا یسر، جب کہ وہ گزر جائے، اور قسم ہے رات کی اذا یسر، جب کہ وہ گزر جائے، چلی جائے۔ جی اب یہ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر کہا حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل کیا ہے فی ذالک اس میں، قسم پوری پوری، لذی حجر لذی واسطے، حجر عقل مند کے واسطے، کس کے بھائی؟ یعنی حل والا معنی یہاں پر قد کے معنی میں کرو، معنی ہوگا بے پکی بات ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے پختہ قسم ہے، عقل مندوں کے لیے پختہ قسم ہے۔ اب یہ قسمیں اٹھا کر اللہ نے کیا کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس پر گواہ ہیں۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں نا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں اگلے مسئلے پر گواہ ہیں۔ معنی کیا کرو گے؟ گواہی والا۔ ویسے اللہ کے نام کے علاوہ قسم اٹھانا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے نام کے علاوہ پر قسم اٹھائے اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ تو یہ اللہ قرآن میں یہ جو قسمیں اللہ اٹھاتے ہیں ان کا معنی قسم والا اس طرح نہیں ہوتا، تاکہ کہا جائے کہ دیکھیں اللہ بھی تو اپنی ذات کے علاوہ اور چیزوں کی قسم اٹھا رہے ہیں، فجر کی قسم ہے، راتوں کی قسم ہے، جو طاق کی قسم ہے، رات کے جانے کی قسم ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ فجر بھی، یہ 10 راتیں بھی، جوت اور طاق بھی، اور رات کا چلا جانا، یہ اس پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ اس پر کیا ہے؟ ہاں تو یہاں جتنی بھی مطلب ہے کہ صورتوں کے شروع میں قسمیں آئی ہوئی ہیں جو اللہ اٹھاتے ہیں، اس کا معنی کیا کرو گی؟ گواہی والا۔ کیا معنی ہوگا؟ ہاں گواہ ہے۔ اللہ کے نام، اللہ کی کلام قرآن پاک اللہ کی کلام ہے، اس کی قسم ہو، اللہ کے نام کی ہو، بیت اللہ، بیت اللہ اللہ کی گھر، یعنی اس کی قسم بھی اللہ کی قسم ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ قسم کھائی جائے اللہ نے رسول نہیں قسم ہے، کچھ لوگوں کی زبان پر یہ لفظ چڑھے ہوتے ہیں تو یہ ایک گناہ ہو جائے گا۔ قسم صرف کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ تو اب یہاں اللہ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں، باقی بھی جہاں جہاں یہ آئے گا تو معنی کیا کرو گی؟ یہ چیزیں گواہ ہیں، یہ چیزیں گواہ ہیں۔ اب کس چیز پر گواہ ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قسمیں اٹھا کر، یہ آگے ہر جگہ جہاں قسم ہوتی ہے نا تو آگے ایک جواب بھی ہوتا ہے اس کا کہ کس بات پر یہ چیزیں گواہ ہیں کہ دیکھو بڑی بڑی طاقت والے بھی، دنیا دار
دنیا میں نہ رہے۔ بڑی بڑی طاقت والے بھی دنیا میں آگے ان کو ذکر کر دیا، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم فرعون ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنوں راتوں کا گزر جانا، اس کو سمجھو، اس پر گواہ ہے کہ یہ دنیا دار بھی، صرف دنیا پر دل لگا کر بیٹھنے والے بھی، وہ دنیا میں نہ رہے، دنیا فانی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھایا اللہ نے ان چیزوں کو گواہ بنا کر۔ آگے ہے اب حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا نہیں ہے ان قسموں میں پختگی عقل مندوں کے لیے، مطلب یہ کافی قسم ہے سمجھانے کے لیے، یہ کافی باتیں ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ ہے پہلا نمونہ، تخفیف دنوی کا پہلا نمونہ۔ کس طرح کہ دیکھو قوم عاد کو، کہ یہ ایک مضبوط دنیا کے لحاظ سے قوم تھی، لیکن صرف دنیا داری پر لگ گئے، کفر کو اختیار کیا، توحید باری تعالیٰ کو چھوڑا، جس وجہ سے دنیا میں کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے۔ الم تر کیف، کیا نہیں دیکھا تو نے، کیف فعل ربک، کیسے کیا تیرے رب نے، بعاد، قوم عاد یعنی ارم، قوم عاد یعنی ارم میں رہنے والے یا ارم قبیلے والے، دونوں معنی کر سکتے ہو۔ قوم عاد یعنی ارم میں، ارم والے، ذات العماد، جو بڑے ستونوں والے تھے۔ ذات العماد کا کیا معنی؟ دو معنی ہیں اس کے۔ ذات العماد ایک معنی یہ ہے کہ بڑے قداور تھے، بڑے قداور تھے یعنی جسمانی لحاظ سے بڑے مضبوط تھے، یا ذات العماد بڑے بڑے خیموں کے اٹھانے والے تھے۔ عماد کہتے ہیں نا ستون، بڑے بڑے محلات والے یا بڑے بڑے خیموں کو اٹھا کر لے جانے والے۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ تباہ ہوئے۔ فرمایا اللتی، وہ کہ لم یخلق مثلھا، نہیں پیدا کیے گئے، نہیں بنائے گئے، مثلھا ان جیسے، فی البلاد، شہروں میں، یعنی اللہ نے ان کو جسمانی بھی اور مالی بھی بڑی طاقت دی ہوئی تھی، ایسے لوگ پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ کدھر گئے؟ تباہ ہو گئے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ تخفیف دنوی کا کیا ہے بھائی؟ دوسرا نمونہ۔ وَثَمُودَ، اور قوم سمود، یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور سمودی الذین، وہ جنہوں نے جاب الصخر، جو تراشتے تھے، تراشا جنہوں نے، الصخر، چٹانوں کو، پتھروں کو، بالواد، وادی میں، یعنی ایسے طاقتور اور کاریگر تھے کہ پہاڑوں کو کھود کر پہاڑوں میں کیا بناتے؟ اپنے محل بناتے، ماں سیر سپا کے لیے۔ اس وقت تو مشینری نہیں تھی، آج تو پہاڑوں کو لوگ اکھاڑ رہے ہیں، پتھر نکال رہے ہیں، لیکن مشینری ہے، بارود ہے۔ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، تو ہاتھ سے یہ سارا کچھ کر لیتے تھے۔ مقصد ہے دنیا میں اتنے لگے ہوئے تھے اور طاقت دی ہوئی تھی کہ پہاڑوں میں محض عیاشی کے لیے اپنے گھر بناتے تھے۔ تو آج دنیا میں نظر نہیں آ رہے، تباہ ہو گئے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، تخویف کا، اور کیا نہیں دیکھا تم نے فرعون کو؟ ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ ذی معنی تھا الاوتاد، اوتاد کس کو کہتے ہیں؟ میخ، کیلیں،
جو میخوں والا تھا، اس کا معنی یہ ہے یہ اپنے مخالفین کو میخوں کے ذریعے سزا دیتا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ جو اس کی بیوی تھی وہ مسلمان تھی، یہ ظالم کافر تھا بلکہ خدائی کا دعوے دار تھا، تو ان کو بھی یہ سزا دیتا، زمین پر لٹا کر ہاتھوں میں میخیں ڈال دیتا اس طریقے سے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ الَّذِینَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، الَّذِینَ یہ سب، طغوا جنہوں نے سرکشی کی، فی البلاد شہروں میں، ملکوں میں۔ یہ تین طبقے، قوم عاد ایک، قوم سمود دو، اور قوم فرعون اور فرعون تین، انہوں نے سرکشی کی فی البلاد شہروں میں، ملکوں میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پس زیادہ کیا انہوں نے، فیہا ان شہروں میں، الفساد فساد کو، خوب فساد کیا۔ فساد کیا تھا؟ شرک کرنا۔ فساد کیا تھا؟ سب سے بڑا ظلم اور فساد کیا ہے دنیا میں؟ کفر اور شرک، یہ اس میں بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ پھر ہوا کیا نتیجہ؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عذاب، فَصَبَّ پس پھینکا، مارا، علیہم ان پر، ربوں کا تیرے رب نے، سوط عذاب ایک کوڑا عذاب کا۔ سوط لاٹھی کو کہو یا کوڑے کو کہو، کوڑا ہوتا ہے نا چمڑے کا بنا ہوا جس کے ذریعے سزا دی جاتی ہے، تو یہ ہے سوط، اللہ نے ایک ہی کوڑا عذاب کا ان پر ڈالا تو تباہ ہو گئے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب، لبالمرصاد البتہ گھاٹ میں ہے۔ البتہ کس میں ہے؟ معنی اس کا انتظار میں ہے۔ گھاٹ کہتے ہیں نا مورچے کو، گویا اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان کو اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لہذا وہ بچ بھی نہیں سکیں گے۔ آگے دیکھیے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اب اللہ کی طرف سے ایک شکوہ ہے۔ مضمون اس کا کیا ہے؟ شکوہ۔ شکوہ یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے بندوں کو کیا کچھ دیا اور بندے کیا کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بہرحال انسان، اذا مبتلاہ جب آزمائے اس کو، ربہ اس کا، فاکرمہ پھر اللہ اس کی عزت کرے، یعنی اس کو عزت دے، ونعمہ اور اللہ اس کو نعمت دے، فیقول پس یہ بندہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے، اکرمن مجھ کو کیا دی ہے؟ عزت دی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آتی ہے، اللہ عزتیں دیتا ہے، مال دیتا ہے دنیوی لحاظ سے، تو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری بڑی عزت کر دی ہے، مجھے بڑا نواز دیا ہے۔ اور وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور بہرحال جب اللہ اس کو آزمائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ پھر تنگ کر دے اس کے اوپر اس کا رزق، فَيَقُولُ پھر بندہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے، اہانن مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے دنیا مل جائے تو یہ بھی امتحان ہے، اور کم ہو جائے تو یہ بھی ملے تو امتحان یہ ہے کہ دیکھیں اس میں بندہ شکر کتنا کرتا ہے، اور کمی آ جائے تو اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ صبر کتنا کرتا ہے۔ امتحان سمجھ گئے ہو؟ اللہ کی طرف سے دنیا مل جائے یہ بھی کیا ہے؟ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، دونوں صورتوں میں بندے کا امتحان ہے۔
اللہ دیکھتے ہیں کہ کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا مل گئی ہے تو میرا اللہ نے اکرام کیا. بھائی اکرام کی بات نہیں، یہ تو امتحان ہے، تو اس میں کیسے پاس ہوگا. اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی امتحان ہے کہ تو اس میں کیسے رہے گا. اگر مال دنیا کا ملا ہوا ہے اس پر اللہ کا کیا کرے؟ شکر یہ ہے کہ اس مال کو جائز جگہوں پر خرچ کرے، دنیا کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اور اگر مال نہیں ہے، کمی ہے، تو اس صورت میں صبر کرے اور اللہ سے امید رکھے اور مانتا رہے، آرام کی طرف نہ جائے. یہ صبر ہے، اللہ اس میں اس کو پھر پاس رکھتے ہیں. اور اگر بے صبری کرتا ہے، سوال کرنے لگ جاتا ہے، یا مال ملا ہے تو اس میں گمراہی کی طرف جاتا ہے، تو یہ اپنے امتحان میں کیا ہوا؟ ناکام ہو گیا. تو یہ بندہ کہتا ہے یہ بندے کی سوچ اچھی نہیں ہے کہ کسی کو دیکھے تو اس کو دنیا ملی ہوئی ہے تو اس کو کہے کہ اس کو بڑا جی اللہ نے نواز دیا ہے. سارے ماحول میں بھی آتے نا، وہ جی فلانے ہیں جی اللہ بڑا راضی کیس ہو جی، بڑی گائیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑا مال و دولت سی، اللہ بڑا راضی. اللہ اس سے راضی نہیں ہے کہ بندے کو مال مل جائے اور بندہ اللہ کی نافرمانی میں ہو. راضی تب ہوگا کہ مال بھی ہو پھر بھی اللہ کو کیا رکھے؟ یاد رکھے. آگے ہے کلا، اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو اگر مال دنیا کا نہیں ملا تو ہم نے اس کو ذلیل کر دیا ہے، یا ملا ہے تو ہم نے اس کا اکرام کیا ہے. یہ بات اس طرح نہیں. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم تو نہیں عزت کرتے کس کی؟ یتیم کی. تمہیں دنیا اتنی پیاری ہے کہ تم تو یتیم کا بھی خیال نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، آپ تو خیال کرنا دور کی بات ہے، بلکہ تم نہیں ترغیب دیتے. ولا تحاضون، نہیں تم ابارتے، علی طعام المسکین، مسکین کے محتاج کے کھلانے پر. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ محتاج کو. محتاج کے ایک ہے محتاج کو خود کھلانا، ایک ہے کسی کو کہہ کر اس کو دلوانا. یہ دونوں کام ہونے چاہیے. اگر ایک بندے کے پاس اپنی قوت نہیں ہے کسی محتاج کے ساتھ تعاون کرنا، تو کسی کو کہہ کر اس سے تعاون کرانا یہ بھی اجر کی بات ہے. تو فرمایا یہ دنیا دار تو یہ ہیں کہ یہ آپ تو کیا اوروں کو بھی کہہ کر ترغیب دے کر کسی کے ساتھ تعاون نہیں کراتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اپنا حال فرمایا ان کا یہ ہے. کسی کو کیا کھلاتے؟ مسکین کا کیا، غریب کا، یتیم کا کیا خیال کرتے؟ تَأْكُلُونَ، اور کھا جاتے ہو، التُّرَاثَ، مردے کا مال. تراث مردے کا وہ مال وراثت جو کسی یتیم کا رہ جاتا ہے، ملتا ہے یتیم کو، اس کو تم کھا جاتے ہو. اکلن لما، پورے کا پورا کھانا. اکلن، ہاں سمیٹ کر سارا، یعنی پورے کا. ہاں غریبوں یتیموں کے مال کو ان کو دینے کے بجائے تم خود ہڑپ کر جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم پسند کرتے ہو مال کو، حُبًّا جَمًّا، پوری پوری محبت اس کے ساتھ، پورا پورا پسند کرنا. تمہیں تو دنیا میں تم نے دل لگا لیا ہے. تحبون، تم محبت کرتے ہو، المال، کس سے؟ حباً جمع، پوری کی پوری محبت. کلا، یاد رکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہ دنیا عارضی چیز ہے. کلا، ہرگز ایسا نہ کرو. اذا دکت الارض دکا دکا، جب ٹوٹ جائے گی زمین
توڑی جائے گی یا پست کر دی جائے گی زمین دکن دکا کوٹ کوٹ کر، یعنی زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ کب؟ جی قیامت کے۔ اب ساری نعمتیں زمین سے نکلتی ہیں، یہ غلے وغیرہ سبزیاں پھل جو بھی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اس مال کو پسند کرتے ہو، حالانکہ جس سے یہ دنیا نکل رہی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ کلا، پکی بات ہے، یا ہرگز اس طرح نہ کرو، کیوں؟ جبکہ پست کر دیا جائے گا زمین کو دکن دکا، کوٹ کوٹ کر، مراد ہے ریزے ریزے کر دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب۔ آئے گا کا معنی تخت پر اللہ آئے گا اپنی قدرت کے ساتھ سامنے، والملک، اور فرشتے آئیں گے صفاً صفا، صف صف میں، قطار در قطار، یعنی اس اللہ کے سامنے اس کا دربار ہوگا تو فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اور وجیء یومئذ، اور لائی جائے گی یومئذ، اس دن، جہنم، کیا لائی جائے گی؟ یعنی جیل خانے کو سامنے لایا جائے گا، اس جہنم کو، یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، پھر سوچے گا، پھر نصیحت پکڑنے چاہے گا انسان۔ اب انسان کہے گا کہ کاش کہ میں سمجھ جاؤں، لیکن فرمایا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہاں ہوگا اس کے لیے سمجھنا اور سوچنا یا نصیحت پکڑنا۔ نصیحت حاصل کرنا دنیا میں ضروری ہے، کل قیامت کے دن اس کو نصیحت سے فائدہ کوئی ہوگا نہیں، اس لیے کہ وہاں جزا حساب کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے۔ آج دنیا میں نصیحت کو نہیں مانا تو وہاں ماننے کا کوئی فائدہ پھر ہو۔ یقول، کہے گا یہ بندہ، یا لیتنی، ہائے مجھے افسوس، قدمتو، میں آگے کرتا، لحیاتی، اپنی زندگی میں، اپنی کیا آگے کرتا؟ کوئی اپنا ایمان اور نیکی دنیا میں کر کے آج کے لیے بھیجتا، آج افسوس کرے گا کہ آج تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ فَيَوْمَئِذٍ، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پس اس دن، لا يعذب عذابہ احد، پس اس دن نہ عذاب دے گا، نہیں عذاب ہوگا اس اللہ کے عذاب جیسا، احد، کسی ایک کا بھی، یعنی اللہ کی جو سزا ہوگی ایسی سزا کسی اور کی نہیں ہے، وہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَا يُوثِقُ، اور نہ وہ باندھ رکھے گا، وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس جیسا باندھنا کوئی ایک بھی، یعنی جو اللہ کی قید ہے ایسی قید کسی کی نہیں ہوگی۔ یا ایتھا النفس، یہ تو ساری پیچھے تخویف تھی اور اس کے نمونے تھے، اب آ گئی ہے بشارت۔ کیا آ گئی ہے؟ تخویف ان کے لیے ہوتی ہے جو مانتے نہیں ہیں، اور بشارت ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے قانون کو، اللہ کے حکم کو تو یہ بشارت ہے آخر میں۔ یا ایتھا نفس، اے وہ نفس، المطمئنہ، جو اطمینان پانے والا ہے، اے وہ نفس جو، یہ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، جو آخرت پر مطمئن ہے، جو اللہ کی توحید پر مطمئن ہے، وہ نفس، اس کو اللہ کہیں گے ارجعی، تو واپس چلا جا، الی ربک، کدھر، کس طرح، راضیتاً، تو اس سے راضی، مرضیتاً، وہ تجھ سے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے وہ نفس جو کہ مطمئن ہے، لوٹ جا طرف اپنے رب کے،
تو اس سے راضی یعنی تو اس سے خوش ہوگا جو تجھے وہ انعام دے گا، مرضیتاً، کیونکہ وہ اللہ تجھ سے کیا ہے؟ اب وہ انعام کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، پس جا شامل ہو جا، داخل ہو جا، فی عبادی میرے بندوں میں، وادخلی اور داخل ہو میری جنت میں۔ یہ بشارت ہوگی اس کے لیے جو ایمان پر کیا ہوا؟ مطمئن ہوا، عقیدہ توحید پر مطمئن ہوا، آخرت کے اوپر اس کا اطمینان ہے کہ اللہ نے حساب و کتاب کا دن رکھا ہے، اس کے لیے اس نے کوشش کی کہ میں وہاں پر امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، یہ مطمئن نفس ہے، اللہ اس کو یہ انعام دیں گے۔ ایک تو اللہ راضی ہوں گے، اس کو خوش کریں گے اور کہیں گے کہ جا میرے بندوں میں جنت کے اندر ساتھ ان کے داخل ہو جا۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ اور مضمون، سمجھ گئے ہو؟ مضمون اس کا یہ ہے، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا صرف سرے سے بندہ حاصل ہی نہ کرے، معنی اس کا یہ ہے کہ دین کو چھوڑ کر دنیا میں لگ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ حلال کمائی جو ہے اس کا تو خود شریعت حکم دیتی ہے۔ کون سی کمائی؟ حلال کمائی۔ ایسی دنیا اچھی نہیں ہے جو آخرت کے مقابلے میں آ جائے، ایسی دنیا اچھی نہیں ہے۔ بندہ مطلب یہ ہے، مثال ہے، اب دنیا کمانے میں لگ جائے اور اس کو نماز کی پرواہ نہ ہو، دنیا اکٹھی کرتا رہے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، چونکہ نماز پڑھنے کا فائدہ دنیا میں تو ہوگا، آخرت میں زیادہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ کس میں ہے؟ آخرت میں ہے۔ تو یہ ایسی دنیا جو آخرت کے مقابلے میں آ جائے وہ اچھی نہیں ہے۔ ویسے تو حلال مال کا کمانا زیادہ ہو جائے اچھی بات ہے، بہت سارے صحابہ کرام وہ بڑے مالدار تھے، لیکن ان کا مال صرف کس پر خرچ ہوتا تھا؟ دین پر، اور دینی کاموں میں وہ مال ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ اس لیے یہ نہیں مطلب ہے کہ دنیا کو بالکل ترک کر کے چھوڑ چھڑا کے وہ عیسائیوں کی طرح یا یہودیوں کی طرح کہے جی میں تو بالکل گوشہ نشین ہو گیا ہوں جی کہ دنیا نہیں چاہتا، تو یہ بات نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ دین کو ترجیح دو اور دنیا کو اللہ کا حکم کے مطابق جو اللہ کا حکم ہے اس کو حاصل کر کے اس کو خرچ کرو، یہ ضروری ہے۔ اب سورت کا مضمون اس طرح سمجھ لو، اب شروع میں فجر آئی نا، فجر لفظ سے فجر آیا، آگے 10 راتیں، پھر جوت اور طاق واللیل اذا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ فجر سے مراد کیا ہے؟ تو بعض نے فجر کی مراد لی ہے وہ بڑی عید کا دن نہیں ہوتا جس کو یوم نحر کہتے، یوم یعنی وہ بڑی فضیلت والا دن ہے، ایسے ہی ولیال عشر، اس سے بعض نے کہا 10 راتیں ذی الحجہ کی، یعنی وہی چاند جب ذی الحجہ کا نکل آئے بڑی عید والا چاند، وہ 10 راتیں مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں ولیال عشر سے مراد یہ رمضان کی آخری 10 راتیں، کون سی؟ یہ بڑی برکت والی راتیں ہیں آخری، ان میں اللہ نے لیلۃ القدر بھی رکھی ہے، 2 معنی ہو گئے، والشفع والوتر، والشفع، بعض نے اس کا معنی کیا ہے مطلب جوت اور طاق، ہر چیز میں اس طرح ہوتا ہے، اور ایک معنی اس کا یہ ہے والشفع والوتر، وہ 5 نمازیں کوئی جوت ہیں اور کوئی طاق ہے، مثلا مغرب کی نماز کیا ہے؟ طاق ہے،
کتنی رکھتے ہیں فرض؟ 3۔ اسی طرح باقی نمازیں کیا ہیں بھائی؟ جوت ہیں، تو اس سے مراد ہیں فرض نمازیں جوت اور طاق۔ تو معنی کیا ہوگا؟ یہ وقت فجر یعنی عید والا دن بڑی کا اور رمضان کی 10 راتیں اور یہ 5 نمازیں جوت اور طاق بڑی برکت والی ہیں۔ ان وقتوں میں اللہ سے آخرت کی کامیابی مانگو۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان وقتوں میں آخرت میں کامیابی کا سوال کرو۔ ان وقتوں میں اللہ نے ان وقتوں کو قبولیت کے لیے بنایا ہے، خاص قبولیت کے لیے۔ تو معنی سمجھ گئے ہو؟ ہاں، چونکہ ان وقتوں میں آخرت کی طرف رغبت کرو۔ اب صبح ملی ہے، عید والے بڑی عید کا دن ہے، آج راتیں یہ آگے آ رہی ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ان میں لیلۃ القدر بھی ہے، اسی طریقے سے اعتکاف بھی ہے۔ یہ بڑی راتیں برکت والی، ان میں اللہ سے مانگو۔ کیا مانگو؟ آخرت۔ اور دنیا تو اللہ نے جو مقدر ہے دینی ہے، اس میں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ حلال وسیع نصیب فرما۔ ایک دعا آتی ہے نا، خود نبی علیہ السلام نے دنیا مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا، معلوم ہوتا ہے دنیا مانگنی چاہیے، رزقا واسعا طیبا، طیب کی قید ہے۔ تو دنیا بھی مانگو، لیکن دنیا کے اوپر زیادہ طلب کس کی طرف رکھو؟ آخرت کی طرف۔ والشفع والوتر سے مراد کیا ہوگی بھائی؟ فرض نمازیں 5۔ واللیل اذا یسر، اور رات جب کہ وہ کیا ہو جائے بھائی؟ گزر جائے۔ تو یہ سحری کا وقت ہے، اس وقت بھی اللہ سے کیا کرو؟ مانگو۔ یعنی مراد تہجد کی نماز لے لی جائے، اس وقت رات جاتی ہے تو اللہ رب تعالیٰ اس وقت ضروری طور پر قبولیت کا وقت رکھا ہے، دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ آگے آ گیا ذی حجر کا معنی کیا ہے؟ عقل والا جی۔ آگے اس کے بعد نمونے 3 بیان کر دیے۔ سورت کا مفہوم سمجھ آ گیا جی؟ تو شروع میں یہ ہے، یہ اوقات ہم نے بڑے برکت والے بنائے ہیں، ان میں اللہ سے آخرت کی کامیابی کو مانگتے رہا کرو۔ دنیا بھی مانگو، حلال اور طیب، پاکیزہ اور عمدہ۔ آگے ہے سورہ البلد، سورہ البلد، پہلی آیت کے اندر آیا ہوا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس لیے اس کا نام ہی بلد رکھ دیا گیا، پہلی آیت میں لفظ موجود ہے۔ اب اس کا سورت کا ربط ما قبل سے، ربط کا معنی سمجھایا نا، تعلق، جوڑ، اس کا ما قبل پہلی سورت کے ساتھ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ سورت سورہ فجر کا تتمہ ہے، یہ سورت سورہ فجر کا تتمہ ہے۔ کیسے؟ سورہ فجر میں دنیا کی محبت کی مذمت مذکور ہوئی، سورہ فجر میں دنیا کی محبت کی مذمت ذکر کی گئی۔ اب سورہ البلد میں
مال کو خرچ کرنے کے صحیح مصارف یعنی جگہیں، مال کو خرچ کرنے کی صحیح جگہیں بتائی گئی۔ معنی یہ ہے کہ اس کو دل لگا کر جمع نہ کرو، صحیح جگہوں پہ خرچ کرو۔ دونوں صورتوں کا آپس میں جوڑ سمجھ آ گیا۔ پہلی صورت میں مال سے، دنیا سے محبت کی کیا بیان کی گئی؟ مذمت۔ اب اس صورت میں بتایا کہ اس سے زیادہ محبت نہ کرو، بلکہ صحیح جگہوں میں اس کو کیا کرو؟ خرچ کرو۔ وہ جگہیں بتلائی گئی ہیں جہاں جہاں خرچ کرنا ہے۔ اب آگے دیکھو، لا اقسم بہذا البلد، یہ لقد خلقنا الانسان فی کبد تک شروع سے اس آیت تک، لقد خلقنا الانسان فی، یہ بھی تخویف دنوی ہے۔ معنی یہ ہے دنیا میں مشقتیں اور تکلیفیں لانا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں مشقتیں اور تکلیفیں لانا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آگے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد سے لے کر او مسکینا ذا متربہ، او مسکینا، اس کا مضمون ہے زجر۔ زجر کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ۔ اللہ ڈانٹتے ہیں۔ کیسے؟ مطلب یہ ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا غلبہ نہیں۔ انسان بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا غلبہ نہیں۔ اور کہتا ہے میں نے اپنے دوستوں پر بڑا مال خرچ کیا۔ اللہ نے آگے فرمایا یہ تمہارا کام خرچ کرنا اس وقت تک فائدے مند نہیں جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ بغیر ایمان تمہارا مال خرچ کرنا کوئی فائدے مند نہیں ہے۔ یہ آگے بیان کر دیا۔ تو صورت میں سبب یہ ہوا کہ بھائی مال اللہ نے دیا ہے تو اس کو جوڑ کر جمع نہ کرو، بلکہ صحیح جگہوں پر خرچ کرو۔ اور خرچ کرنا بھی فائدے مند تب ہوگا جب کیا ہوگے؟ ایماندار ہوگے۔ کافر اگر خرچ کرتا ہے تو اس کو اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اچھی جگہ بھی خرچ کرے تو اچھی بنتی نہیں ہے ایمان کے بغیر۔ یہ ہو گیا سورت کا مضمون، سورت کا پورا مضمون جو اللہ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، موضوع بھی آپ کے سامنے کہ اس میں حب مال کی اہانت بیان کی گئی۔ حب مال کی، مال کے ساتھ محبت کی اہانت بیان کی گئی، اور صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحیح مصرف پر کرنے کا حکم دیا گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، یہاں قسم کے پہلے اگر لفظ لا آ جائے، ویسے لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن جب اس طرح جیسے آیا لا اقسم، جہاں بھی قسم سے پہلے یہ لا آ جائے اس کا معنی پھر کوئی نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ لا زائدہ ہے، یہ لا کیا ہے؟ اس لیے ہم یہ معنی نہیں کریں گے کہ نہیں ہے قسم، ہم معنی کریں گے اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی، میں قسم اٹھاتا ہوں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، کہ مطلب یہ شہر اس پر گواہ ہے۔ اللہ قسم اٹھائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ البلد سے مراد ہے مکہ، البلد سے مراد کیا ہے؟ مکہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تو حِلٌّ اترنے والا ہے، بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر میں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اگر آپ کے پاس ترجمہ ہے تو اس میں یہ ہوگا وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ کے لیے حلال کیا ہے اس شہر کو۔ حلال کرنے کا کیا معنی؟ فتح مکہ کے دن اللہ نے مکہ میں نبی علیہ السلام کو لڑائی کرنے کی اجازت دے دی۔ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کا کیا معنی ہوا؟ آپ کے لیے ہم نے اس شہر کو کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے۔ حلال ہونے کا کیا معنی؟ ہاں، فتح مکہ۔ ویسے مکہ میں جو ایک خاص حد ہے، زمین حرم کہتے ہیں، اس میں دشمن سے لڑائی بھی ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن فتح مکہ کے دن تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ لڑائی کرنی کیا کر دی؟ حلال کر دی، یہ معنی ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ انت حل، آپ رہنے والے ہیں اس شہر میں، یا یہ ہے کہ آپ کے لیے صحیح معنی یہ ہوگا آپ کے لیے ہم نے حلال کر دیا ہے اس شہر کو۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد جننے والے کی، وما ولد، اور جو اس نے جنا۔ والد، والد کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے پیدا کرنے والی، وما ولد، اور اس کی جو پیدا ہوا، مراد ہے بچہ اور ماں، اس کے پیدا ہونے کی مشقت بھی اس پر گواہ ہے۔ کس پر؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد پکی بات ہے، لقد کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ لام بھی تاکید والا معنی، پختگی والا، قد بھی پختگی والا، تو معنی بالکل پکی بات ہے۔ خلقنا الانسان، ہم نے بنایا انسان کو، فی کبدن، بیچ کس کے؟ محنت کے، یعنی مشقت میں۔ انسان کو بنایا کس میں؟ مشقت میں، یعنی اللہ نے اس کو دنیا میں ایک مشقت کے ساتھ بنا کر، یعنی مشقت والا بنا دیا ہے کہ اس نے محنت کرنی ہے، محنت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، محنت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا خیال کرتا ہے یہ انسان کہ ان لن یقدر، کہ ہرگز نہیں قادر، علیہ اس پر، احد کوئی ایک بھی، یہ انسان کا خیال اچھا ہاں، اللہ اس پر، اللہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ جب انسان پیدا ہو گیا اور اب یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہیں نہیں، اللہ کو بندے پر کیا ہے؟ قدرت ہے۔ یقول، کہتا ہے، اہلک تو میں نے خرچ کر ڈالا،
مال لبدا زیادہ مال، مال لبدن ڈھیروں اور زیادہ. اب یہ کہتا ہے میں نے تو بڑا مال خرچ کیا اپنے دوستوں پر. تو جواب دیا کہ دوستوں پر خرچ کرنا یہ مراد نہیں، خرچ کیا جائے جہاں اللہ کہتے ہیں وہ فائدہ مند ہوگا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ان لم یرہ، کہ نہیں دیکھا اس کو احد، کسی نے بھی. یعنی انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، بلکہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. الم نجعل لہ عینین، الم نجعل لہ، اللہ اپنا انعام بیان کرتا ہے. دیکھو الم نجعل لہ، کیا ہم نے نہیں دی لہو اس انسان کو عینین، کتنی آنکھیں؟ کس نے دی ہیں؟ ہاں، جب اللہ نے اس کو دو آنکھیں دی ہیں تو وہ اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا، جو خود آنکھیں دینے والا ہے تو وہ اس کی نظر سے بندہ غائب نہیں ہے. اور وَلِسَانًا، یہ اللہ کے انعام ہے، اور زبان، وَشَفَتَيْنِ، اور دو ہونٹ بھی دیے. یہ کس کی نعمت ہے یہ؟ ہاں، آنکھ دی ہے صحیح دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے صحیح، شفتین، دو ہونٹ بھی دی ہیں، ہونٹوں اور زبان کے آپس میں ملنے سے لفظ صحیح نکلتے ہیں. تو یہ ان اللہ کی اس نعمت کو یہ سامنے رکھے، اللہ کی دی ہوئی ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہدیناہو، ہم نے اس کی رہنمائی کی ہے، دکھلائی ہم نے اس کو، النجدین، دو گاٹیاں. نجدین کا کیا معنی کیا؟ ہم نے اس کو رہنمائی کی یا ہم نے اس کو دکھا دی ہیں دو گاٹیاں، دو راستے. کیا دکھا دیے؟ اب دو راستوں سے مراد ایک تو یہ ہے برا اور اچھا. اللہ نے بتا دیا یہ راستہ اچھا ہے، اس پر چلنا ٹھیک ہے، یا اور یہ جو ہے برا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بتایا گیا. گمراہی والا راستہ اور نیکی والا راستہ یہ اللہ نے بتا دیے. یا اس سے مراد بات کہتے ہیں بندے کو ہم نے پیدا کیا، زبان دی، آنکھیں دی، دو ہونٹ دیے، اور پھر اس کو دو راستے بتلا دیے. یعنی ماں کے دودھ چھاتی سے پینے کے لیے جگہ بتلا دی. یہ بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے. تو اس کے لیے یہ دو راستے غذا کے رکھ دیے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس اتنا کچھ ہم نے کیا ہے. فَلَقْتَحَمَ، پس نہ یہ چڑھا، العقبہ، گاٹی پر. لقتحم کا معنی کیا کیا؟ نہ یہ چڑھا، العقبہ، کس پر؟ وما ادراکا، تجھے کیا پتا ہے، مل عقبہ، وہ گاٹی کیا ہے. اب آگے بتا دیا. فک رقبۃ، وہ گاٹی کیا ہے؟ چھڑانا ہے، رقبۃ، گردن کا. یعنی یہ بتایا کہ مال کہاں خرچ کرنا چاہیے. ایک یہ ہے غلام ہو کوئی، اس کی گردن کو آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرنا. فک رقبہ کا معنی سمجھ گئے ہو؟ پہلے دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو کسی کی غلامی میں ہوتے تھے، ملک میں ہوتے تھے. جس طرح یہ جانور ہیں تو کسی کے ملک میں ہوتے ہیں، ان کو بیچنا، فروخت کر کے پیسے لینا یہ ٹھیک ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس وقت غلام ہوتے تھے، ان کو بھی اس طرح لوگ مالک بن کے رکھتے تھے. تو ان کو ان سے پیسے دے کر آزاد کرنا، یہ بھی ہے مال کے خرچ کرنے کی جگہ، یہ صحیح ہے. تو عقبہ یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کروانا. او اطعام، نمبر 2، یا کھلانا، کھانا کھلانا، فی یومن، اس دن میں، ذی مسغبہ، جو بھوک والا ہے. بھوکے کو کیا دینا؟ کھانا دینا. یہ بھی کیا ہے؟ عقبہ پر چڑھنا ہے. تم نے عقبہ گاٹی کو نہیں پایا
گھاٹی یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرانا اور بھوکوں کو کھانا دینا۔ بھوکے کون ہیں؟ یتیمن، یتیم کو، ذا مقربہ جو قریبی رشتہ دار ہے، پہلا حق اس کا بنتا ہے، اس کو کھانا دیا جائے۔ او مسکینن، یا کوئی محتاج ہو، ذا متربہ جو خاک آلودہ ہے، خاک میں ملا ہوا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسا محتاج ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، مٹی ہی مٹی ہے، تو ان کو کھانا دینا، مسکین کو، یتیم کو اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اچھائی ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن یہ بھی تب قبول ہوگی جب بندہ کیا ہوگا؟ مومن ہوگا۔ اب اس کے لیے اگلی شرط بیان کر دی، ثم کان من الذین آمنوا، ثم پھر کانا ہو، من الذین ان لوگوں میں سے، آمنوا جنہوں نے کیا لیا؟ ایمان کو قبول کیا، وتواصوا اور حکم کرتے رہے، بالصبر کس کا؟ صبر کرنے کا۔ ایمان لانے کے بعد بندے پر اگر کوئی ایمان کی وجہ سے پریشانی آئے تو آپ بھی صبر کرے اور اوروں کو بھی کیا کرے؟ صبر کی تلقین کرے۔ وتواصوا اور وہ حکم کرتے ہیں، بالمرحمہ رحم کرنے کا، حکم کرتے ہیں صبر اور رحم کرنے کی تاکید کرنا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، ان لوگوں کا نتیجہ، یہ لوگ ہیں اصحاب المیمنہ، بڑے ہی نصیب والے، بڑے ہی انعام والے۔ میمنہ کا کیا معنی کیا؟ بڑے انعام والے، یا کہو یہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ کیا معنی ہے؟ تو دائیں ہاتھ والے وہ ہوں گے یعنی جن کو ان کا اعمال نامہ قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ بڑے انعام والے ہوں گے، یعنی وہ جنت والے ہوں گے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس کے ساتھ کفر کیا؟ کفر کا معنی ہے انکار کرنا، بآیاتنا کفر کیا ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ وہ ہوں گے بائیں ہاتھ والے۔ کیا ہوں گے؟ یعنی ان کو اعمال نامہ کہاں ملے گا؟ یا معنی کرو وہ ہوں گے بڑے بدبختی والے، بڑے ہی، اوپر معنی ہو گیا اصحاب المیمنہ بڑے نصیب والے، اور یہ ہوں گے بڑے بختی والے۔ علیہم ان پر، نارن آگ، موصدۃ اونی کر دی جائے گی۔ موصدہ کا معنی آگ ان پر انڈیل دی جائے گی، بڑے بڑے لوہے وغیرہ کے ستونوں میں آگ ہوگی اور ان کو ان میں دھکیل دیا جائے گا۔ علیہم ان پر، نارن آگ کو، موصدۃ ڈال دیا جائے گا۔ معنی سمجھ گئے ہو؟ تو یہ ہوا کہ بھائی دنیا سے محبت نہ کرو، بلکہ جہاں اللہ نے دنیا دی ہے اس کے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے اس کو کیا کرو، اور یہ خرچ کرنا بھی تب فائدہ مند ہوگا جب تم کیا ہوگے؟ ایماندار ہوگے۔ ایمان ہوگا تو پھر کوئی نیکی بھی کرو گے اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ ہو گیا معنی۔ خرچ کرنے کے 3 مصرف بیان کر دیے۔ کتنے مصرف؟ ایک یہ ہے غلاموں کو آزاد کرنا، نمبر 2 ہے کہ یتیم وغیرہ کو مال دینا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، خاص کر جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے اس کا پہلے خیال کرنا۔ اسی طرح مسکین محتاجوں پر بھی کیا کرنا؟ خرچ کرنا۔ یہ ضروری ہے ایمان کے ساتھ، اس میں فائدہ ہوگا اور دنیا کی محبت اس سے ختم ہوگی۔ زکوٰۃ بندہ دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پوری محبت پھر اس سے نہیں ہوتی، تب ہی دیتا ہے نا۔ ویسے تو بندہ کس طریقے سے میں 100 روپیہ سے 2.5 روپیہ نکالوں، یہ محبت اس کی ہوتی ہے، اس کو خراب کرتی ہے۔ جب
100 سے 2.5 روپے زکوٰۃ کی دے دی تو مال کی محبت کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی. اور زکوٰۃ صحیح جگہ پر لگ جائے اس پر پھر ایمان کے ساتھ فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا تکرار کر لو. الفاظ تھوڑے سے ان آخری صورتوں کے مشکل ہیں، مضمون آسان ہے، اس لیے تھوڑا سا مضمون ذہن میں ضرور